امپورٹنٹ ترین میسیج ہے، ساتھ ہی اس میسیج کو شیئر بھی کریں کہ 20 نومبر کو جو ہے پروٹیسٹ کی کال دی ہوئی ہے، اور ابھی وزارت خزانہ کے سامنے ہمارے ساتھی موجود ہیں جو ساتھی تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس، اور خاص طور پہ جو بار بار ساتھی ہائرنگ کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں اس کے حوالے سے اداروں کی نجکاری، اسکولوں کی نجکاری بالکل ڈائریکٹ امپیکٹ ہے۔ اور جو ساتھی یہ کہتے ہیں پرائیویٹائزیشن سے کیا ہوتا ہے، تو جب وابڈا جو ہے نجکاری کی طرف جا رہا تھا تو اس وقت بھی ملازمین نے یہ کہا تھا کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا، مگر آج جو اس وقت 2 روپے کا یونٹ تھا وہ تقریباً 60 روپے کا یونٹ جو ہے ہم پے کر رہے ہیں۔ ایک ایک چیز نجکاری سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہے۔ تمام ڈیلی ویجز، کانٹریکٹ، ایڈ ہاک، کنٹینجنٹ ملازمین کی ریگولرائزیشن، اور خاص طور پہ حالیہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جس میں پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکیج رول 17A دوران سروس فوت ہو جانے والے بچوں کے حوالے سے ایک فیصلہ آیا ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ بھرتی نہیں کرنا ہے۔ یہ وہ تمام ایشوز ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ پینشن اصلاحات میں آپ کو وزارت خزانہ کے باہر کا بھی بتاؤں تو یہ ہمارے مطالبات میں آپ کو دکھا بھی دوں۔ گریڈ 1 تا 16 کی جو اپ گریڈیشن صوبوں کے طرف پہ کی گئی ہے اس کو اگلے اسکیل کے الاؤنسز دیے جائے، ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس اور ہائرنگ میں بھی اضافہ، پینشن اصلاحات اور لیو انکیشمنٹ کے نام پر ملازمین کا معاشی قتل روکا جائے، اور نئے بھرتی ہونے والے جو ہے ساتھی مزدور کی کم از کم اجرت اور اسکولوں اور دیگر اداروں کے حوالے سے میں بڑا امپورٹنٹ ترین میسیج ہے کہ اگر یہ ساتھی سمجھتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے مطالبات حل ہو جائیں گے تو قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اور 1 سے 16 کے لیے جو ہم نے ایک بڑی لڑائی لڑی، گزشتہ 3 سالوں کی بات کی جائے تو 125% ہم تنخواہوں میں اضافہ کروا چکے ہیں، مگر تنخواہوں میں تفریق کا جو ایشو ہے وہ ایگزیکٹلی اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ لاسٹ میٹنگ بھی ہماری رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ہوئی تھی، جو بجٹ میں ایک کمیٹی بنی تھی 26 سپٹمبر کو، انہوں نے بھی ہماری یقین دہانی کروائی تھی۔ بہت سے ساتھی ہمارے پروونسز کے ڈیفینیٹلی اسکولوں کے حوالے سے نجکاری وہ چل رہا ہے، پیف کو دیے جا رہے ہیں اسکول، اس کے حوالے سے 20 تاریخ کو ہمارے گرینڈ ٹیچر الائنس نے جو ہے وہ کال دی ہوئی تھی، اور آج جو 20 تاریخ کو ہم پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، ان تمام ایشوز کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھی اظہار یکجہتی اور گورنمنٹ کو ایک میسج دینا تھا کہ ٹیچر کمیونٹی جو ہے وہ اکیلا نہیں ہے۔ اس حوالے سے پنجاب اور KTK کا ڈیسائیڈڈ تھا، بٹ جو سننے میں آ رہا ہے کہ مذاکرات کے اندر ہمارے قائدین GTA کے موجود ہیں، اور بہت سے ساتھیوں کا یہ سوال ہے کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کہاں پہ ہے، تو میں بڑا واضح کرتا چلوں کہ ٹیچرز کمیونٹی جو ہے ہماری، جو آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا حصہ تھی، اسپیسیفکلی ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے ایشوز کو جو ہے نجکاری کو خود ریزالو کریں گے، اور اگیگا کے پلیٹ فارم کی بجائے ٹیچرز جو ہے وہ اس کو چیک کریں گے۔ دیٹس دا ایشو۔ کرنٹلی جو ہمارے ایشوز سے تنخواہوں میں تفریق کے حوالے سے، پینشن اصلاحات کے حوالے سے، ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس، ہائرنگ کے حوالے سے جو دیگر ایشوز ہیں ان سے ہماری توجہ جو ہے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مختلف جو ہے اس میں الجھایا جا رہا ہے۔ وفاق کی بات کی جائے، CDA ہاسپٹل پرائیویٹائزیشن ایک ایکٹ کے ذریعے وفاق کو بھی جو تعلیمی ادارے اس کو اتھارٹی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ 20 تاریخ کے حوالے سے ساتھی بھرپور تیاری رکھیں، گھروں میں نہیں بیٹھنا ہے۔ یہ خاص طور پہ میرا پیغام وفاقی ملازمین کے لیے ہے کہ ہر صورت میں 20 تاریخ کو آپ نے اپنی شرکت کو یقینی بنانا ہے، اور 1 سے 16 کے لیے جو آن گراؤنڈ ہمارے الائنس کا حصہ بھی ہے اسٹیٹ آفس، جو ایک رینٹ اسیسمنٹ ہم نے کروائی کہ 7,000 میں تو ایک جھونپڑی نہیں ملتی، ہاؤس رینٹ تو دور کی بات ہے، میں ہائرنگ کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں گریڈ 1 سے 10 کو 100%، اس کے بعد 11 سے 16 75% کی پرپوزل، اور 17 سے 22 50، یہ 22-23 دن ہو گئے آج وزارت خزانہ کے اندر ابھی تک پینڈنگ ہے، اور اس کے اوپر فیصلہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کیونکہ چھوٹے ملازم اس کے اندر جو ہے بینیفیشری ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اس میسیج کو شیئر کریں۔ آپ سے پہلے بھی وعدہ تھا اور ابھی بھی وعدہ ہے کہ آپ کے حقوق پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، ہر صورت میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں۔ 20 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی یہ وزارت خزانہ کے سامنے موجود آپ کا انشاءاللہ تعالی انتظار کیا جائے گا۔ خاص طور پہ ہمارے کنٹینجنٹ کے ساتھی جو ہے گریڈ 4 کے لوگوں کو جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے، یہ منسٹری سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ یہ تمام سائڈوں پہ جانا ہے۔ 1.5 لاکھ پوسٹیں جو ہے ابالش کی جا رہی ہیں، منسٹریاں ختم کی جا رہی ہیں۔
تو معیشت گریڈ 1 سے 4 کے ملازمین کو اگر نکال کے ٹھیک کی جا سکتی ہے تو معذرت کے ساتھ یہ کوئی دانشمندانہ میری نظر کے اندر تو فیصلہ نہیں ہے. یہ خاص طور پہ جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کو مزید جو ہے پیسنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پوسٹیں جتنی ہیں کلاس 4 کی آپ کے نالج کے اندر ہے ان کو مکمل طور پہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. ڈیڈ کیڈر جو ہے ڈکلیئر کیا گیا ہے. اکٹھے ہوں گے تو بچت ہے. علیحدہ علیحدہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم اپنے مسائل حل کروا لیں گے تو تاریخ گواہ ہے کہ 2014 سے بھی اگر بات کی جائے تو 2014 سے 2021 تک 7 سالوں میں صرف جو ہے 60% تنخواہوں میں اضافہ ہوا تھا. مہنگائی کتنی ہوئی تھی اور 3 سالوں میں ہم 125% تو اضافہ کروا چکے ہیں مگر تنخواہوں میں تفریق بڑھتی جا رہی ہے. سب سے مین ایشو تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ ہے. پینشن اصلاحات کے نام کے اوپر ڈاکہ ڈلنے جا رہا ہے. اسکولوں کی نجکاری, یہ تمام ایشوز امپورٹنٹ ہیں اور جب تک اکٹھے ہو کے اس کے اوپر لڑائی نہیں کی جائے گی ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. بہت شکریہ, اس میسج کو شیئر کر دیں.